جب میں 3 سال کی عمر کا ہوا تو اس وقت تک میں اچھا خاصا ماشاء اللہ سے دیکھ لیتا تھا، اور دور بیٹھی ہوئی چڑیا بھی درخت پر دیکھ لیتا تھا. لیکن پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 3 سال کے بعد میری نظر آہستہ آہستہ گرنا شروع ہوئی، اور 6 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے میری آنکھوں میں تقریباً 13 نمبر کا چشمہ لگا ہوا تھا. تو آہستہ اتنی زیادہ گرنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا تھا سختی سے کہ گرے نہیں، جھٹکا نہ آئے کوئی ایسا، بہت احتیاط سے چلنا پھرنا کریں، اور ہر 6 مہینے بعد میری آنکھیں کمپیوٹر پہ چیک ہوتی تھیں. اتفاق ایسا ہوا کہ ہم گرمیوں کی چھٹیاں منانے کے لیے سوات، پشاور وغیرہ کے گھومنے پھرنے کے لیے، اور وہاں سیڑھیوں سے اترتے ہوئے پشاور میں 2-3 سیڑھیاں ہی تھیں، بس اس سے میں گر گیا، اور یہ جو گرنے سے جھٹکا لگا اس سے میرا ریٹینا ڈیمیج ہو گیا، کیونکہ وہ پہلے ہی بہت کمزور تھا. تو اس ریٹینا کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے بینائی میری ایک آنکھ کی چلی گئی، اور آہستہ آہستہ دوسری آنکھ کی بھی چلی گئی، کیونکہ اس وقت ڈاکٹرس نے صحیح گائیڈ نہیں کیا. تو باہر اس میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہتری تھی، اور آپریشن بھی کروائے 3-4، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکا. دیکھیں، کسی بھی شخص کی زندگی میں جو سب ایک چیز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو، اس کا کانفیڈنٹ لیول کس حد تک بلڈ اپ ہوتا ہے، آئندہ اس پہ کام ہوا یا نہیں ہوا. کیونکہ احساس کمتری کا شکار ہو جانا آپ کو لے ڈوبتا ہے. تو میں کہوں گا الحمدللہ اس پہ میرے گھر والوں نے بڑی محنت کی مجھ پر، اور مجھے تو اتنا زیادہ یاد نہیں، لیکن گھر والے بتاتے ہیں کہ ہم لوگ جب ڈاکٹر کے پاس سے آ رہے ہوتے تھے تو ہم لوگ روتے ہوئے آتے تھے، لیکن تمہیں اللہ نے اتنا صبر دیا تھا کہ تم کچھ کہتے نہیں تھے، اور نہ کچھ کہا کبھی تم نے کہ میری نظر کیوں نہیں. تو بس اللہ نے وہ صبر دیا، الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. پھر گھر میں جب میں چلتا پھرتا تھا تو کبھی بھی، ہم جوائنٹ فیملی رہتے تھے تو دادی وغیرہ پھپھو وغیرہ سب تھے، کسی نے کبھی یہ نہیں بولا کہ بیٹھ جاؤ اس جگہ، تمہیں تو نظر نہیں آ رہا، تم کیوں گھوم رہے ہو. الحمدللہ سب نے میرے سے بڑا کوآپریٹ کیا، اور میں چلتا پھرتا بھی تھا، کوئی چیز آگے ہوتی بھی تھی تو بھی بڑے پیار سے مجھے بولتے تھے کہ بیٹا یہ چیز آگے ہے بیٹھ جاؤ، یا یہ چیز آگے ہے سیدھے ہاتھ کی طرف سے چلے جاؤ. اور اب بھی یہ چیز بڑی مجھے یاد آتی ہے بچپن کی، جب دادی ہمارے گھر آئی ہوئی ہوتی ہیں اور ہم کھانے کے لیے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، تو جب میں آتا ہوں چونکہ پہلی سیٹ میری ہوتی ہے، اس پہ دادی بیٹھی ہوتی ہیں، تو کہتی ہیں وکی بیٹا میں یا برا والی چیئر پہ آ جاؤ. اور اب بھی اسی طرح سے مجھے وہ سرو کرتی ہیں، کھانے کی ٹیبل پہ دیتی ہیں اپنے ہاتھ سے سب پہلے. تو مطلب یہ چیز آپ کے گھر والوں کا سپورٹیو ہونا، اٹ میکس اے بگ ڈفرنس ان یور لائف. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ واقعی میرے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھا، کہ جس نے مجھے کبھی احساس ہونے دیا بلائنڈنس کا، اور نہ مجھے کبھی احساس کمتری کا شکار ہونے دیا. اور یہی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے الحمدللہ میں قدم چڑھتا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے راستے ہموار کیے، اور اللہ کا آج بہت بڑا احسان ہے. ہماری کچھ کزنس تھیں، نانی اور دادی کی کزنس تھیں، انہوں نے والدہ کو آ کے گائیڈ کیا کہ بھائی یہ بلائنڈ بچوں کا اسکول بھی ہے، یہاں اس کو ایڈمیشن کرواؤ، یہ کرواؤ. ماشاء اللہ وہ لے کے بھی گئے، اور بلائنڈ اسکول میں پڑھا بھی، میٹرک کیا ماشاء اللہ 2004 میں، اور اس کے بعد پھر اپنی باقی تعلیم کو آگے بڑھایا. انگلش سیکھنے کا بہت شوق تھا تو وہ بھی سیکھی ڈومینو سے، اور الحمدللہ اسٹوڈنٹس آف دا ایئر کا ایوارڈ بھی لیا وہاں سے. اور پھر 2006 میں ساؤتھ افریقہ گیا اسٹڈی کے لیے. وہاں ایک انسٹیٹیوٹ ہے مدر سینٹر فار دا بلائنڈ کے نام سے، اور وہاں 7 سال میں نے اسٹڈی کی اسلامک اسٹڈیز میں. تو بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی کہ پتہ نہیں کون لوگ ہوں گے، کیا کریں گے وہاں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، بڑا منع کیا انہوں نے، ان لوگوں نے نا. لیکن اتفاق سے ان دنوں میرے ماموں جو سعودیہ میں ہوتے ہیں وہ چھٹیوں پہ آئے ہوئے تھے، اور ان کو فارم دکھایا ہم نے کہ بھائی یہ فارم آیا ہوا، ان کا سلیکشن ہوا ہے اور فارم فل ہونے کے لیے آیا ہوا ہے. تو جب انہوں نے فارم پڑھا کرا تو اس میں سے ویب سائٹ بھی نکالی مدرسے کی، اور تمام چیزیں وہ کی، اور مدرسے کو دیکھا کرا. انہوں نے کہا یار بہت اچھی جگہ ہے، بہت اچھی چیز ہے جو انٹرنیٹ پہ دکھایا ہوا ہے سب کچھ، اور ویل جو ہے نا وہ
سارا ہے ماشاءاللہ، وہاں کا ویل آرگنائزڈ انسٹیٹیوٹ ہے، تو ضرور جاؤ وہاں پہ پڑھنے کے لیے. اور الحمدللہ اسی کو اویل کرتے ہوئے میں گیا، اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ پیرنٹس نے کنٹینیوسلی سمجھاتے رہے، پیرنٹس دوست بھی سمجھاتے رہے، گھر والے بھی سمجھاتے رہے کہ بھئی مکمل کر کے آنا بہت اچھی بات ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ 2013 میں میری وہاں سے واپسی ہوئی پھر اپنا کورس مکمل کرنے کے بعد. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب سے گئے وہاں پر ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہر اسٹوڈنٹ میں جو کوالٹی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت ہے، اس کو نوٹ کیا جائے، اس کو ابھارا جائے. اسی فیلڈ میں جو وہ چاہتا ہے، جس میں اس کا شوق ہے، اس کو آگے لایا جائے، اس کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیا جائے، اس کو زیادہ سے کانفیڈنٹ دیا جائے، تاکہ جو اللہ کی دی ہوئی صلاحیت اس بندے میں ہے وہ اس کو ابھار سکے اور آگے بڑھ سکے. اور الحمدللہ میرے ساتھ بھی یہی ہوا. میرے بہت سارے ٹیچرز نے مجھے سپورٹ کیا، اور اسپیچ جو میں اسکول لیول پہ بھی تقریر مقابلوں میں حصہ لیتا تھا، وہاں اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھ سے بیانات مختلف عنوانات پہ کروائے، اور کئی دفعہ جمعے کا خطبہ بھی، جمعے کے بیانات بھی ہم نے ڈلیور کیے مختلف مساجد میں وہاں جا کے. اور الحمدللہ جو ہے وہ انہوں نے مختلف چیزوں پہ ہماری محنت بھی کی کہ ہم، ایک تو یہ کہ وہاں رہتے ہوئے ہمیں کس طرح سے اسٹڈی کرنی ہے، اور اپنے اندر موجود صلاحیتوں کو کیسے ابھارنا ہے، کیسے آگے لانا ہے، اسٹرانگ کرنا ہے کیسے. اور پھر وہاں سے آنے کے بعد یہاں ہمیں معاشرے میں کیا کردار ادا کرنا ہے، تو اس پہ بھی انہوں نے ہماری بڑی کوشش کی، بڑی محنت کی. الحمدللہ ڈے بائی ڈے ہمیں سمجھاتے بھی رہے وہاں پر کہ معاشرے میں جو ہے آپ کو، جو لوگوں نے ایک کانسیپٹ بنایا ہوا ہے کہ بلائنڈ لوگ جو ہیں وہ معاشرے کا حصہ نہیں ہے، اس کو آپ نے کیسے نگیٹ کرنا ہے، اور اس کو کس طرح سے جو ہے نا وہ پوری طرح سے لوگوں کو بتانا ہے کہ یو آر ایبل ٹو ڈو ایوری تھنگ بائی یور سیلف. تو الحمدللہ وہ تمام چیزیں ان کی جو سکھائی ہوئی سمجھائی ہوئی تھیں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس پہ عمل درآمد کرتے کرتے اللہ نے اچھی یہاں تک پہنچایا ہے. اور اب بھی کئی مرتبہ ہمارے اساتذہ ہم سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، ہم ان سے بات بھی کرتے ہیں، تو وہ بڑا خوش ہوتے ہیں دیکھ کر سن کر کہ جو کوشش ہم یہاں کر رہے ہیں. تو اللہ کا احسان ہے، ان کی دعائیں ہیں ساتھ اساتذہ کی، پیرنٹس کی. تو پاکستان آنے کے تقریباً 3 سال بعد میں نے BRF اسٹارٹ کی. جب میں پاکستان آ رہا تھا تو سوچ رہا تھا کہ میں مدرسے میں پڑھ کے چلا جاؤں گا پاکستان، تو میں کون سا احسان کروں گا. 2015 سے ہی ہم نے BRFP کی ابتدا کی، بلائنڈ سورس فاؤنڈیشن کی. بریل قرآن کے حوالے سے میں تو بالکل بھی تیار نہیں تھا، کہ میں اپنے آپ کو نہ اس قابل سمجھتا تھا، نہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کے حوالے سے میں کام کروں، اس کو کمپوز کروں. ناٹ ایزی ٹاسک. لیکن بس کچھ ہمارے بڑے تھے، انہوں نے سمجھایا اور خدا آپس میں مشورہ کر کے مجھے بلایا اور کہا کہ بھائی یو ہیو ٹو ٹیک دس رسپانسبلٹی. تو اس وقت ضرورت بھی تھی، سب کچھ تھا، تو اس لیے اس کو ایکسیپٹ کیا، اس پر کام شروع کیا. تو پھر ہم نے اسی وقت BRFP کا قیام بھی عمل میں آیا. 2015 اگست میں ہم نے پہلا پروگرام کروایا، جس میں ہم نے تقریباً 6 اسکول کے بچوں کو بلایا، اور ہر اسکول کے 5 بچوں کو ہم نے قاعدہ، پہلا پارہ اور اما پارہ یہ گفٹ میں دیا بچوں کو، تاکہ ان کی کلاسز سٹارٹ ہو، کام آگے بڑھے. اور پھر جہاں کہیں سے مجھے قرآن ملتا تھا میں لوگوں کو پرووائڈ کرتا تھا، جن کی بھی ریکویسٹ آتی تھی میرے پاس، چاہے وہ ملیشیا سے ہو قرآن، چاہے وہ کہیں سے بھی ہو، مختلف ممالک کے قرآن. پھر ہم نے 2018 مارچ میں ہمارا قرآن مکمل ہو گیا، کمپوز الحمدللہ. تو قرآن کمپوز ہونے کے بعد سے ہم نے قرآن کی پرنٹنگ کا آغاز کیا. دیکھیں BRFP جیسے نام سے واضح ہوتا ہے کہ بلائنڈ ریسورس فاؤنڈیشن پاکستان، کہ بلائنڈ لوگوں کو ریسورسز پرووائڈ کرنا.
تو ظاہر سی بات ہے پہلا قدم اس میں ہمارا بریل قرآن کا تھا، اور تھا کیا ہے بھی، اور ہمیشہ انشاءاللہ رہے گا بھی، کہ ہماری فرسٹ پریورٹی از بریل قرآن دین اینی ادر تھنگ۔ تو بریل قرآن کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش یہ تھی کہ نہ صرف بریل قرآن پرووائڈ کرنا بلکہ اس کی ٹریننگ بچوں کو دینا، ٹیچرز کو اس کی ٹریننگ دینا، اور پھر ساتھ میں جو چیزیں بچوں کے آگے بڑھنے کے اعتبار سے فائدہ مند ہیں وہ ان کو پرووائڈ کرنا۔ وہ بچے جو گھروں میں بیٹھے ہیں ان کو گھروں سے نکالنا، ان کو ٹریننگ دینا، اسکول تک پہنچانا، یہ ساری چیزیں ہمارے اس میں شامل ہیں۔ اور الحمدللہ ہم نے اس پہ کوششیں اس طرح سے بھی کی کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم وہ بچے جو کہ مدارس میں تھے یا گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی اسکول تک لانے کی کوشش کی، ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ کوشش کی کہ اسکول کے بچوں میں جو اللہ کی دی ہوئی صلاحیت ہے، ان کا جو کانفیڈنس لیول کو بڑھانا ہے، اس کے لیے ہم نے ہر سال ایک میگا پروگرام رکھا، اس میں تمام اسکول کے بچوں کو جو کراچی کی نابینا اسکولوں کے بچے ہیں ان سب کو انوائٹ کیا، تقریری اور ان کے جو ہے نا وہ کوئز کمپٹیشن کروائے، تاکہ بچوں میں جو صلاحیتیں وہ آ گئی ہیں، بچوں کا کانفیڈنس لیول بڑھے، کیونکہ جب وہ کمپیٹ کرتے ہیں ایک دوسروں سے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کا کانفیڈنس لیول اور بڑھتا ہے، وہ جیتتے ہیں یا ہارتے ہیں جو بھی ہیں، یہ تو پارٹ آف لائف ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ بہت کچھ کو سیکھنے کو ملتا ہے اور وہ آگے بڑھتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ہم نے وہ کروائے، پروگرامز کروائے، اس میں کمپٹیشن کروائے ان کا، اور لاسٹ ایئر بھی ہم نے بچوں کا کمپٹیشن کروایا جس میں ہم نے ان کو کمپیوٹر اسکلس کے حوالے سے جو ہے نا ان کی وہ کمپٹیشن کروایا، ان کا کمپیوٹر ٹائپنگ پر کمپٹیشن، ساتھ میں بریل ایسے رائٹنگ کمپٹیشن اور اسپیچ کمپٹیشن۔ پورے کراچی میں ہمارے 8 مقامات پر بریل قرآن کی کلاسز ہیں، ان میں سے 5 اساتذہ ایسے ہیں جو بلائنڈ ہیں اور پہلے کچھ نہیں کر رہے تھے، گھروں پہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن الحمدللہ ان کو سمجھانے سکھانے کے بعد اب وہ نہ صرف بریل قرآن پڑھا رہے ہیں بچوں کو، بلکہ خود بھی کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھا رہے ہیں، موبائل بھی یوز کر رہے ہیں، آ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے ہماری ایک اس کا حصہ ہے کہ ان کو زیادہ زیادہ لوگ جاب دلانا، ان کو کمپیوٹر کی ٹریننگ دینا۔ ڈکسبری سافٹ ویئر ہے بریل کا، اس پہ ہم نے بہت سے لوگوں کو ٹرین کیا، الحمدللہ آج وہ کئی مختلف اداروں میں جاب کر رہے ہیں ڈکسبری پر لکھنے کے حوالے سے۔ تو اس طریقے سے ظاہر سی بات ہے ان کو پرووائڈ کرنا جاب، دس از آلسو پارٹ آف آور مین آبجیکٹ، ظاہر سی بات ہے یہ تو ہے ہی۔ تو ان کو ٹریننگز دینا، مختلف اوورلے ٹریننگ ہم نے لوگوں کو کروائی تاکہ وہ خود کا فیل ہو سکیں آنے کے اعتبار سے، اور کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہیں جاب پہ ملتی ہے تو ہر وقت کوئی ساتھ لے کے نہیں جائے گا، آپ کو خود سے آنے جانا پڑے گا، اور مختلف ٹریننگز کروائی ہم نے اس طریقے سے تاکہ وہ بلائنڈ فیمیلز کے لیے ہم لوگوں نے جو ہے وہ کوکنگ کی کلاسز کروائی تھی، ہمارے فیمیل ممبرز بھی ہیں ہماری، تو الحمدللہ انہوں نے کافی محنت کی ان پہ، ان کی اپ برنگنگ پر، ان کی سیلف گرومنگ پر اور کوکنگ کلاسز پر ٹریننگ ہم نے کروائی تھی۔ بہت اچھی رہی تھی کلاس، کافی ان کا اچھا تجربہ رہا، ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ تو بالکل جابس کے ایشوز ہوتے ہیں، الحمدللہ اس کو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کس حد تک ہم اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں۔ دیکھیں ہمارا فیس بک پیج بھی بنا ہوا ہے بلائنڈ ریسورس فاؤنڈیشن پاکستان کا، BRF پاکستان، ہمارا ای میل ایڈریس بھی ہے brf.pakistan@gmail.com، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں، میرے نمبر پر بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 0331811583، ٹھیک ہے، اور اب ہمارا آفس کا بھی نمبر ہے 0300112737، اس پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو جو بچے جس علاقے کی بھی ہوتے ہیں ان کی ایج بڑی ہو تو ہم ان کو پھر اب جو ہمارے ٹریننگ سینٹرز ہیں یا جو ہماری مدرسے کی کلاسز ہیں ان میں ان کو انکلوڈ کرتے ہیں تاکہ وہ بریل بھی سیکھ سکیں، کمپیوٹر وغیرہ بھی سیکھ سکیں۔ چھوٹے بچے ہیں تو ان کے لیے جہاں بھی قریب میں اسکول پاسبل ہے ہم ان کو ادھر اسکول بھجواتے ہیں تاکہ وہ مقصد یہ ہے کہ وہ بچے خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں اور دوسروں کا بوجھ بننے کے بجائے دوسروں کا سہارا بنے، مین ہمارا آبجیکٹ یہ ہے۔ تو الحمدللہ BRF نے اس پہ کافی کوششیں کی ہیں، کافی کام کیا ہے اس پہ الحمدللہ۔ یہ باسز ہمارے پاس جو آتے ہیں ہماری بریل پرنٹنگ کے،
یہ باہر سے آتے ہیں اور اس کی پہلے اس کی ہمیں صرف سروس کے لیے لاہور بھیجنا پڑتا تھا، 15-20 ہزار روپے خرچہ آتا تھا۔ الحمدللہ اب نہ صرف ہم اپنا بلکہ پورے کراچی میں جتنے باس ہوتے ہیں سب کی جو ہے نا وہ سروس ہم خود کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ بھی ایک طرح سے پارٹ آف جاب ہے کہ لوگوں کو سیو کرنا، اتنا اچھا خاصا پیسہ ان کو خرچ کرنا پڑا تھا اس سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے علاوہ ہم نے دوسری بکس پہ بھی کام کیا ہے، کیلنڈر بریل میں کنورٹ کیا ہے، میگزین ہے ہمارا طبی نے بتاتا ہے، دیگر بکس اسماء حسنہ ترجمے کے ساتھ، مصنون دعائیں ترجمے کے ساتھ، 40 حدیثیں ترجمے کے ساتھ، اور کیا کہتے ہیں منصورہ ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ الکہف ہے، اس طرح کی تمام چیزیں جو ہیں، شکوہ جواب شکوہ ہے، اور 1-2 نظموں کی کتابیں ہیں۔ ان تمام چیزوں کو الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں نابینا افراد تک پہنچانے کے لیے، تاکہ ان کی اسکلز بڑھیں، ان کی جو پڑھنے کی ایبلٹی ہے وہ بڑھے، وہ اپنی اسکلز کو مزید بہتر سے بہتر کر سکیں۔